إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز حاضرین، آج کا موضوع ذکر الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ذکر کی فضیلت فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح شام اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی بیان کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ صرف ذکر کا حکم نہیں دیتے بلکہ ذکر اللہ اور ذکر کثیرن فرماتے ہیں، یعنی بہت زیادہ یاد کرو۔ ذکر کا بدلہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کو جب یاد کیا جاتا ہے ذکر کے ذریعے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پاک فرشتوں میں ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ ذکر اتنی بڑی چیز ہے کہ جب آدمی ذکر کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم ناچیز اور انسانوں کو پاک فرشتوں میں یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں دلوں کا سکون ذکر میں ہے، دل کا سکون ذکر کے اندر ہے۔ آج ہم مال و دولت کمانے والوں کو دیکھتے ہیں، بہت مال و دولت کما لیے، اور ہمارا ایک گمان ہوتا ہے، ہمارا ایک فکر ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ مال کما لو، جتنا زیادہ دینار و درہم کما لو اسی میں سکون ہے، اور جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہے وہ اتنا زیادہ یعنی مست اور سکون والا ہے۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ مال ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ بے سکون ہوتا ہے آدمی، یہاں تک کہ راتوں میں دوا کھاتا ہے سونے کے لیے۔ اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پاس پیسہ اور مال و دولت نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دلی سکون عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانا یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کو دل و جان سے ماننا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے باتوں پر یقین رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اپنے یقین کے ساتھ ماننا۔ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے، وہ لوگ اللہ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ کے ذکر ہی دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ آج لوگ سکون شہرت میں تلاش کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سکون اللہ کے ذکر سے ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ تم نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ ہم ذکر سنتے ہیں، ذکر کیا چیز ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ذکر کی اتنی فضیلت بتاتے ہیں کہ اگر ہم اس کو سنیں گے عمل کرنے کی نیت سے کہ ذکر کیا ہے، ذکر سے کیا فائدہ ہے، تو پھر ہمیں اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور وہاں پر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے احکامات دینے کے بعد فرمایا میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ احادیث میں ذکر کی فضیلت یہ ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے،
اور جو ذکر نہیں کرتا ہے وہ مردہ کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، اللہ رب العزت کو یاد نہیں کرتا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ زندہ اور مردہ کی طرح۔ غور کرنے کے بعد ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ اور زندہ کی طرح ہے، یعنی جب تک آدمی ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ رہتا ہے، اور جب ذکر نہیں کرتا اس کے دل پر شیطان غلبہ حاصل کر لیتا ہے اور پھر وہ ایک مردے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث بخاری شریف کے یہی مطلب ہے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق، کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے نزدیک پاکیزہ ہو، درجات کو بلند کرنے والا ہو، اور اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہو، افضل ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور ارشاد فرمائے وہ کون سی چیز ہے جو سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک ہمارے درجات کو بلند کرنے والا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، یعنی اللہ کا ذکر یہ سب چیزوں سے زیادہ یعنی افضل ہے۔ جب تک آدمی اللہ کو یاد کرتے رہتا ہے، اللہ اللہ یا اللہ کے کسی بھی نام کے ذریعے، تو یہ سب ان چیزوں سے بہتر ہے، یعنی اللہ سونا چاندی خرچ کرنے یا اسی طرح اللہ کے نزدیک یہ بہتر ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ کے نزدیک محبوب کلمات کون سے ہیں؟ احب الکلمات کلام اللہ اربع، اللہ کے نزدیک 4 کلمات سب سے بہتر ہے اور محبوب ہے۔ وہ کون ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کلمات یہ 4 ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ پھر فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ کی فضیلت کیا ہے کہ من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت خطایاہ ولو کان مثل زبد البحر، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کو یعنی ہلکے میں نہیں لینا ہے، بلکہ اس کو اپنے دل سے ماننا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق ہے اور سچ ہے، یہی ایمان ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بھائی صرف اتنا پڑھ دینے سے کیا ہوگا، سبحان اللہ بحمدہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے، یہ کلمات پڑھنے کی وجہ سے، سبحان اللہ بحمدہ۔ اور بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ تبارک تعالیٰ، آپ ہمیں ایسا کوئی کلمہ سکھا دیں جس سے میں آپ کو یاد کروں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو آپ کے سارے بندے ہی کہتے ہیں، میں تو آپ سے کوئی خاص کلمہ سوال کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ کلمہ ایسا ہے اگر اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور آسمان و زمین اور اس میں جو چیزیں ہیں ان سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ والا پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو اپنے کلیم موسیٰ علیہ السلام کو، تو کتنا مضبوط کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کا کہنا۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی زندگی بھر شرک کرتا رہے
کوئی مشرک ہے لیکن مرنے سے پہلے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنتی بنا دیتے ہیں اور جنت میں داخل کر دیتے ہیں، مرنے سے پہلے اگر یہ اقرار کر لے لا الہ الا اللہ۔ کتنی بڑی چیز ہے کہ ہم یعنی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اس لیے ہمیں کلمہ کی حقیقت اور اس کی فضیلت کا کوئی علم نہیں، ہم اس کو سرسری لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، لیکن اس کی حقیقت اگر ہم سنیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تو پھر اس کی حقیقت ہمارے دلوں کے اندر اجاگر ہوگی اور اس پر عمل کرنا ہمیں آسان ہو جائے گا۔ ذکر کے فوائد کیا ہے؟ فرماتے ہیں جتنا آدمی ذکر کرتا ہے، جتنا زیادہ یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ یاد کرنے والے کے دل کو اللہ تبارک تعالیٰ سکون عطا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے بڑے بزرگ تسبیح لیا کرتے تھے اور ہمیشہ وہ تسبیح میں مگن رہتے تھے، ان کو ایک طرح سے سکون ملتا تھا۔ اور ہمارا آج حال کیا ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے، یہاں تک کہ ہم سلام پھیرتے اپنے موبائل دیکھتے ہیں، یعنی ادھر ہمارا دھیان جاتا ہے کہ موبائل میں کوئی میسج آیا کیا آیا، تو یہ چیزیں ہمیں پریشان کر دیتی ہے، یعنی ہمارے دلوں کو، دماغوں کو یعنی ہمیشہ ادھر لگایا ہوا ہے کہ کیا میسج آیا کیا آیا۔ لیکن جو ہمارے بڑے بزرگ تھے وہ ہمیشہ تسبیح لے کر اور اللہ کو یاد کرتے اور مگن رہتے اور اس میں ان کو سکون ملتا۔ اور ہماری نسل یا اب کی نسل جو ہے ہمیشہ سوشل میڈیا یا فضولیات میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہوئے اللہ کے ذکر سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ نہ راتوں کو صحیح سے سو پاتی ہے اور نہ ان کے دل کو سکون ملتا ہے اور نہ ان کے کاروبار میں یا ان کے کمائی میں برکت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کی سکون ہے۔ اسی طرح جو ذکر کرنے والا ہے اس سے شیطان دور بھاگتا ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس پر شیطان مسلط رہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ذکر کرنے والے کی حفاظت فرماتے ہیں، گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اور ذکر میں کیا ہے؟ تسبیح، تحلیل اور استغفار کو لازم پکڑنا ہے۔ جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ ذکر کرنے والے کے درجات کو بلند فرمائیں گے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک شخص دیکھے گا اس طرح سر اٹھا کر تو جیسے ستارہ دکھائی دیتا ہے اس طرح ایک دوسرا شخص دکھائی دے گا اوپر جنت میں، وہ کہے گا یہ آدمی کے اتنا درجات بلند کیسے ہے؟ تو کہا جائے گا اس سے کہ اس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ یا اللہ کے نام کو یعنی ذکر کیا تھا، اللہ کے نام کو یاد کیا تھا، اس کی وجہ سے اس کا درجات اتنا زیادہ بلند ہے۔ یعنی جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی، صرف اس چیز کی حسرت ہوگی کہ کیا کاش میں ایک مرتبہ زیادہ سبحان اللہ پڑھ لیا رہتا یا ایک مرتبہ زیادہ اللہ کو یاد کر لیا رہتا تو میرا بھی مقام اتنا بلند ہوتا۔ اور جو وقت میں نے گنوا دیا یا ضائع کر دیا اس کی حسرت ہوگی۔ اسی طرح آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ، غافلوں میں سے۔ آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا یا ہمارا فضولیات یا اسی طرح موبائل ہر طرح کے غفلت میں ہمیں ڈالے ہوئے ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ آج ہم دیکھیں ہم آفس جاتے ہوئے یا آتے ہوئے کیا ذکر کرتے ہیں یا اپنے موبائلوں میں لگے رہتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہیں، بہت سارے جاننے والے ایسے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں وہ جاتے آتے اپنے ذکر کو لازم پکڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی میرا اتنا دیر یعنی 20 منٹ 25 منٹ جو جانا ہوتا ہے یا 1 گھنٹہ جانا ہوتا ہے آفس میں استغفار پڑھ لوں، پھر آتے ہوئے درود شریف پڑھتے ہوئے آتے ہیں۔ بہت سارے ساتھیوں کو میں نے احوال ایسے دیکھا، لیکن بہت سارے ساتھی اس سے زیادہ ایسے ہیں کہ وہ موبائل نکالتے ہیں، اسی میں دیکھتے دیکھتے یعنی وقت کو ضائع کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم ذکر سے اپنے آپ کو
مزین رکھے کہ ذکر اور استغفار سے اللہ تبارک تعالی ہماری حفاظت فرماتے ہیں اور ہم غافلوں میں سے مت ہو جائیں، یعنی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام کا عمل یہ تھا کہ وہ بھی ہمیشہ سفر میں یا حضر میں، تجارت میں ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد رکھتے تھے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ لافانی ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ ہم لمبی لمبی امیدیں لگائے ہوئے ہیں کہ نہیں ابھی گھر بنانا ہے، ابھی وہ پلاٹ لینا ہے، یا ابھی وہ کرنا ہے، یعنی بہت سارے امیدیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کی زندگی جتنے ہے اس سے زیادہ وہ امیدیں لگا لیتا ہے کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا یا پلاننگ کرنا غلط بات نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کرنے والا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ اپنے ہمیشہ زبان کو اللہ کے یاد سے تر رکھنا ہے۔ یہاں تک کہ آتا ہے کہ جو بندہ صبح 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیتا ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ روزانہ استغفار پڑھتا ہوں، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشے آئے ہیں، لیکن وہ استغفار کو لازم پکڑ رہے ہیں، لیکن ہمارا حال ہے کہ ہم استغفار یا ذکر سے بہت دور اور بہت غافل ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں روزانہ معمولات کو اپنے پورا رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا۔ آج ہم دیکھیں بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو قرآن سے بہت دور ہیں، قرآن کی ان کی صورت الحمد شریف تک صحیح نہیں ہے، لیکن ہم یہاں صرف جمعرات یا جمعہ کو جو مجلس لگاتے ہیں صرف اپنے تک محدود رکھے ہوئے ہیں کہ بھائی ہمارا صحیح ہو جائے، ہمارا صحیح ہو جائے۔ ہم یہ نہیں فکر کرتے ہیں کہ ہمارا صحیح ہو جائے اور ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی یا ہمارے روم میٹ یا ہمارے گھر والے کا قرآن کیسے صحیح ہو جائے، اس کا فکر کرنا ہے۔ ہم سب اس کا فکر کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے ساتھ یہ بھی فکر کرنا ہے کہ میں جیسے درس سننے جاتا ہوں، ایک نہ ایک ساتھی کو میں کیسے لے کر جاؤں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارے وجہ سے کوئی شخص دین کے ایک احکام پر عمل کرنے والا بن جائے تو وہ جب تک اس پر عمل کرے گا، وہ جتنا عمل کرے گا اس کے مقبول عبادات کے ثواب تمہیں بھی ملتا رہے گا۔ اور حدیث کا مفہوم ہے جس کا کہ آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 طرح کے اعمال ایسے ہیں جو جاری رہتے ہیں، ایک صدقہ جاریہ، ایک نیک اولاد، اور ایک ایسا علم جس کو اس نے پھیلا کر گیا۔ ہم اگر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے کسی کو منت سماجت کر کے اور اس کو دین کے کاموں میں لگا دیں، یا اس کو لے کر آئیں کہ چلو تم بھی ایک حدیث سن لو، چلو بیٹھو اللہ کی کلام کی فضیلت سن لو، کیا اتنا ہم کر نہیں سکتے ہیں؟ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ہم سستی اور کاہلی کی وجہ سے یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہمارا درس ہے، صرف ہم ہی جائیں گے، اور ہم اپنے تیار ہو کے آ جاتے ہیں، اپنے پڑوسی یا اپنے ساتھی کسی کو نہیں بولتے۔ حالانکہ یہ بہت اہم کام ہے، جتنا ہم اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ ہم جہنم سے بچنے والے بن جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں، اتنا ضروری یہ ہے کہ اپنے پڑوسی، اپنے ساتھ میں رہنے والے کا فکر کریں۔ جب تک ہم فکر نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور صرف فکر نہیں کرنا ہے بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی میں اس کو بولوں گا تو مجھے برا بول دے گا کہ جاؤ تم بہت سننے والا ہو، یہ اتنا برداشت کرنا ہے، اس پر اجر ملے گا، اس پر اجر ملے گا۔ بھائی ہم کسی کو دین کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ مجھے جھڑک دیا، مجھے برا بھلا کہہ دیا، تو اس پر دل کو اس وقت تکلیف ہوگی، لیکن اس پر اللہ تبارک تعالیٰ ایسا اجر دیں گے جس کا ہم گمان نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس 40 مرتبہ جاتے، وہ جھیک دیتا کہ نہیں جاؤ تمہارا یہ کام ہے اور یہ ہے، لیکن وہ جاتے، پھر بھی جاتے۔ ایک صحابی بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی، میں دیکھا کون دروازے پر کھٹکھٹا رہا ہے، میں دیکھتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں ان کو بھگایا، یعنی جھڑک دیا، پھر آئے۔ تو کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے دین کے لیے؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف ہماری زندگی میں دین آ جائے؟
نہیں، بلکہ اتنا کوشش کرنا ہے کہ ہم نے جو سیکھا وہ دوسرے تک کیسے پہنچ جائے، اور ہمارے ساتھ میں رہنے والے یا ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کہ زندگی میں کیسے پوری طور پر دین آ جائے اور کیسے وہ شرک اور کفر سے بچنے والا بن جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ ان میں سے بہت لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہوئے شرک کرتے ہیں۔ یعنی بہت سارے ہمارے دوست احباب یا ہمارے گھر والے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن وہ اپنے عمل میں شرک اور شرکیات کو شامل کیے ہوئے ہیں۔ بہت سارے ساتھی ایسے ہیں، ہم اپنے ارد گرد میں نگاہ ڈالیں تو ایسے بہت سارے ساتھی مل جائیں گے۔ کیا ہم اپنے دل کو بس اتنا مطمئن کر لیتے ہیں کہ بھائی میں نے تو پڑھ لیا، میں تو شرک سے بچ گیا، یہ کافی ہے؟ نہیں، یہ کافی نہیں۔ اپنے دل کو سمجھائیں اور ہر ایک ساتھی یہ کوشش کریں جس طرح بھی ہو ہم دین کے کام کریں، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو بے لوث ہو کر، بے غرض ہو کر ہر ایک کے پاس جاتے تھے، ہر ایک کی منت سماجت کرتے تھے، اسی طرح ہم کرنے والے بن جائیں کہ ہمارے کرنے سے یا ہمارے جانے سے اگر ایک ساتھی بھی اللہ کے احکام کو سن کر اگر نماز پڑھنے والا صرف بن گیا تو اس کا اجر ایسا ملے گا کہ ہم اس کو گمان نہیں کر سکتے۔ یعنی ہم اپنا اجر، ہم اپنا جو اعمال ہے وہ ناقص ہے، لیکن اس کے مقبول اعمال کے ثواب ہمیں ملے گا۔ اور یہ صرف دنیا تک نہیں، جب ہم اس دنیا سے چلے بھی جائے، آج نہ کل ہمیں ایک نہ ایک دن ہم کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ ہم صرف دھوکہ میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، سب دوسرے لوگ مرتے ہیں، ہم تو مرنے والے نہیں۔ یہ دھوکہ ہے ہمارے دل کے۔ موت حق ہے اور سچ ہے، ایک نہ ایک دن آنی ہے۔ جس طرح رزق حق ہے، رزق انسان کا پیچھا کرتی ہے، آدمی کہیں بھی چلا جائے جو اس کا رزق ہے وہ مل کر رہتا ہے، اسی طرح موت انسان کے روزانہ اس کے پیچھا کرتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت اجرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا، ایک شخص کو جب اس نے روح قبض کیا تو کسی نے کہا دیکھو ان کے اہل و عیال کتنا رو رہے ہیں، آپ کیوں روح قبض کر رہے ہیں؟ حضرت اجرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں کیا کروں، میں دیکھتا ہوں اس شخص کے دنیا میں ایک لقمہ یا ایک دانہ تک اس کے حق کا باقی نہیں، یعنی یہ پورا کھا چکا ہے جو اس کا رزق ہے، اب یہ رہے گا دنیا میں، اگر چھوڑ بھی دوں تو یہ کیا کھائے گا؟ ایک گھونٹ پانی بھی اس کا نہیں ہے۔ جب تک انسان یعنی اپنا رزق نہ حاصل کرنے نہ کھا لے یا پانی کا قطرہ جو اس کے مقدر کا ہے نہ پی لے، اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ اور جب اس کا موت کا وقت آ جائے گا اس میں نہ ایک پل آگے ہو سکتا ہے اور نہ ایک پل پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین کے کاموں میں لگ کر اور پوری کوشش کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر طرح کے مکروہات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر سے اپنے زبان کو تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ استغفار اور درود شریف کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔